لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین، لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید. معزز اور محترم ہمارے ناظرین جو دور دراز علاقوں میں بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے اس ماہ بابرکت میں اللہ کی کتاب کی تفسیر کو سماعت کر کے اپنی زندگیوں کو اس قرآن کے مطابق قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لائق مبارکباد ہیں یہ تمام ہمارے ویورز، یہ تمام ہمارے ناظرین، اس لیے کہ یہ وہ عظیم الشان شب ہے جو آج ہمارے آقا اور مولا امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شب ولادت ہے، با برکت شب ہے، با عظمت شب ہے. اللہ کی بارگاہ سے آج بندوں کو ان کی دعائیں، ان کی مناجات کو قبول کرنے کا تحفہ اور ہدیہ ملنے والا ہے. آج وہ عظیم رات ہے کہ جس کی صبح ایک ایسے مہمان کی آمد کی خبر دے گی کہ جو اس کائنات میں وہ عظیم امام کہ جن کے والدین اس کائنات کے بہترین انسان، وہ عظیم الشان امام کہ جن کا بھائی بھی اس کائنات کا بہترین انسان، وہ عظیم الشان امام کہ جنہیں اللہ رب العزت نے سلسلہ امامت کی دوسری کڑی قرار دیا، وہ عظیم الشان امام کہ جن کی محبت کو اللہ نے انسانوں کے دلوں میں اس طرح سے قرار دیا کہ حکومتوں کی کوششوں کے باوجود لوگ امام حسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی بارگاہ میں دور دور سے کھینچ کے چلے آتے تھے. وہ محبت دلوں میں تھی کہ لوگ اپنی مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لیے آقا کے در دولت پہ آ کر بیٹھتے تھے، آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. اور یہ وہ سعادت ہے، یہ وہ عظمت ہے کہ جسے پروردگار صرف اور صرف اہل بیت اطہار کو عطا کرتا ہے، ورنہ اس دنیا میں افراد بہت سے ہیں جن کے پاس مال بھی ہے، جن کے پاس دنیاوی طاقت بھی ہے، جن کے پاس حکومت بھی ہے، جن کے پاس اختیارات بھی ہیں. اس کے باوجود ضرورت مند اگر آتا تھا تو اہل بیت اطہار کے دروازے پہ آتا تھا، محتاج آتا تھا اہل بیت اطہار کے دروازے پہ آتا تھا، فقیر آتا تھا اہل بیت اطہار کے در پہ آ کے کھڑے ہوتے تھے. اور پھر اگر آپ غور کریں، جس گھرانے میں خود فاقے ہو رہے تھے اس گھرانے میں بھی فقیر اسی دروازے پہ آتا تھا. وہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا والے ہو سکتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر یہ سوچیں کہ ہم مال و دولت کے ذریعے سے اس دنیا کو خرید سکتے ہیں،
لیکن وہ یہ بھول گئے محبت اسے ملتی ہے جسے پروردگار اس کائنات میں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا کر قرار دیتا ہے۔ آج عظیم الشان امام کی شب ولادت ہے، چند باتیں امام سے متعلق مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، لیکن وہ جو سلسلہ گفتگو میرا تفسیر میں آپ کے سامنے چل رہا ہے اسے مجھے آج آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اگلی آیے شریفہ جو اس سورہ بروج کی 8ویں آیے شریفہ ہے، اس آیے شریفہ میں اللہ نے سارے انسانوں کو متوجہ کرایا ہے۔ دیکھو وہ لوگ جو یمن کے حاکم کی طرف سے نجران کے صاحبان ایمان پر ظلم ڈھا رہے تھے، وہ صرف ایک وجہ سے ظلم ڈھا رہے تھے، نہ ان کو مال کی لالچ تھی، نہ ان کو اقتدار کی محبت تھی، نہ ان کے پاس کرسی کی بھوک تھی، صرف اور صرف ایک وجہ تھی کہ جس کی بنا پر یہ ظلم کر رہے تھے اور یہ مظلوم قرار پا رہے تھے۔ وہ وجہ کیا تھی؟ قرآن مجید اسی کا اعلان کر رہا ہے کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہ جو دشمنی تھی ان نجران کے عیسائیوں سے، نجران کے صاحبان ایمان سے، یہ جو دشمنی تھی وہ صرف اور صرف اور صرف ایک وجہ سے تھی، أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ یہ نجران کے رہنے والے صرف اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو عزت عطا کرنے والا ہے اور جس کی تعریف ہوتی ہے۔ آپ نے غور فرمایا جو بنیاد تھی اختلاف کی، وہ بنیاد کیا تھی؟ صرف بنیاد یہی تھی کہ یہ افراد اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اور اسی لیے ان کو یہ آپشن دیا جا رہا تھا تم اللہ کا ایمان چھوڑ دو، تم آ جاؤ یہودی ہو جاؤ اور باطل عقیدے کو اختیار کر لو، نتیجے میں تمہیں بخش دیا جائے گا، نتیجے میں تمہیں معاف کر دیا جائے گا، نتیجے میں تمہاری جان بخش دی جائے گی، نتیجے میں تمہارے بال بچے صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ بس کیا کرنا ہے؟ اپنے صحیح عقیدے اور ایمان کو چھوڑ دو، باطل عقیدے کو اختیار کر لو۔ جو تاریخ انسانیت ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی ظلم ہوا ہے مذہب کے نام پر، وہ مذہب کے نام پر ہونے والا ظلم اسی بنا پر ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان پروردگار پایا جاتا ہے، اسی بنا پر ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں عقیدہ پروردگار پایا جاتا ہے، اسی بنا پر ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پروردگار پائی جاتی ہے۔ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ دشمنی تھی، اس کی بنیاد، اس کا ریزن یہی تھا۔ میں یہ بات عرض کر دوں، یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے تک اس نجران میں رہنے والے افراد صحیح ایمان رکھتے تھے، اس زمانے میں جو جناب عیسیٰ کی شریعت ان تک پہنچی تھی اس کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، اور ان کی نگاہ میں توحید پروردگار کا عقیدہ تھا جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اور اسی بنا پر قرآن کی نگاہ میں یہ صاحب ایمان تھے، اور قرآن کی نگاہ میں ان کو اللہ نے یہ عزت اور رتبہ دیا کہ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا۔ البتہ میں عرض کر دوں یہ جو تاریخ ہے، یہ تاریخ صرف قرآن نے بیان نہیں کی ہے، اسباب اخدود کا تذکرہ خود انجیل میں بھی موجود ہے، اور بقیہ کتابوں میں بھی، تاریخ کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ حتیٰ آج بھی نجران میں وہ گڈھا موجود ہے کہ جس گڈھے میں ان لوگوں کو جلانے کے لیے آگ روشن کی گئی تھی، اور پھر نتیجے میں یہ خود اس میں جا گرے تھے اور یہ خود اس میں جلے تھے۔ وہ آگ جس گڈھے میں جلائی گئی تھی وہ آج بھی اسی انداز میں موجود ہے، اور ساری انسانیت کو یہ درس دے رہی ہے کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر، لمحاتی طور پر، کچھ وقت کے لیے تمہیں فتح مل جائے، تمہیں کامیابی مل جائے، لیکن حقیقی فتح اسی کو ملتی ہے کہ جس کا مددگار اللہ ہوتا ہے، حقیقی نصرت اسی کو ملتی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اسی بنا پر ایمان کی وہ طاقت
کہ جس طاقت نے نجران کے ان صاحبان ایمان کو قوت دی تھی، جس طاقت اور ہمت کی بنا پر انہوں نے باطل عقیدے کو اختیار کرنے کے بجائے آگ کا انتخاب کیا، یہ وہ طاقت ہے کہ جو صرف ایمان کی بنا پر ملتی ہے۔ اسی بنا پر دنیا کی تاریخ گواہ ہے، جب بھی کبھی صاحبان ایمان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا اور ان کے خلاف سازشیں کی گئیں، وقتی طور پر ان لوگوں کو لگا کہ ہم کامیاب ہو گئے، لیکن فتح و کامیابی اسی کو ملی کہ جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور ایمان کے اس عقیدے کو اپنے وجود سے وابستہ کرتے ہوئے اپنے کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کی طرف ہم سب کو توجہ دینی چاہیے۔ یہ ایمان جسے اللہ نے دلوں میں قرار دیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی لیے اللہ نے جب اسلام کا تذکرہ کیا ہے تو سینے کا تذکرہ کیا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، قرآن مجید سورہ زمر، کہ جس کے سینے کو کشادہ کر دیا گیا، کس لیے؟ اسلام کے لیے۔ تو قرآن کی نگاہ میں اسلام کی جائے گاہ سینہ ہے، لیکن ایمان کا جب تذکرہ کیا ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، وہاں بھی قلب کے ساتھ ایمان کا تذکرہ ہے کہ ایمان کی بنا پہ ان کا قلب مطمئن ہے۔ اور اسی لیے جس موقع کے اوپر یہ عرب نے آ کر، اعراب نے آ کر، دیہاتیوں نے آ کر یہ بات کہی کہ آمنا، اے پیغمبر ایمان لے آئے، قرآن مجید نے فوراً آیہ شریفہ نازل ہوئی اور اعلان کیا قرآن مجید نے کہ قل، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیے کہ لم تؤمنو، ایمان نہیں لائے ہو۔ کیوں؟ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ قولوا اسلمنا، تم لوگ کہو کہ اسلام لائے ہو۔ اس کے معنی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اسلام کا مرحلہ اور ہے، ایمان کا مرحلہ اور ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے اس ایمان کو انسانوں کے دلوں میں قرار دیا ہے تاکہ انسان اس قلب کے ذریعے سے، جو دل ہے اس کا، اس کے ذریعے سے صحیح راستوں کی طرف رہنمائی ہو جائے اور پھر وہ اپنے راستوں کو طے کر سکے۔ لہٰذا جب دل میں یہ ایمان اتر جاتا ہے، لہٰذا جب دل کی یہ دولت بن جاتا ہے صحیح ایمان، تو پھر انسان کو کامیابیاں عطا کرتا ہے، پھر ساری کائنات اس کے قدموں میں آ جاتی ہے، کامرانی اس کے قدم چومتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل ایمان سے لبریز ہے، اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ اور اسی لیے میں عرض کروں کہ وہ تمام افراد کہ جن کے دلوں میں یہ ایمان پائے، آئے میں قرآن مجید کی تفسیر میں عرض کر رہا ہوں، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ایمان پایا جاتا ہے، ان کو سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے، ان کا دل مطمئن ہوتا ہے، ان کی روح پرسکون ہوتی ہے، دنیا کی بے چینیاں ان کے دل کو اضطراب میں مبتلا نہیں کرتی ہیں، دنیا کی پریشانیاں ان کے دل کی دھڑکن کے بڑھ جانے کا سبب نہیں بنتی ہیں۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ ان کا دل مطمئن ہے، ان کے دل میں ایمان پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا، وہ ذات پروردگار ہے کہ جس نے مؤمنین کے دلوں میں سکینہ نازل کیا، وہ سکینہ کے جس کی بنا پر سکون ملتا ہے۔ ان صاحبان ایمان کے دلوں میں اللہ نے سکون کو اتارا، کیوں؟ لیزدادوا ایمانا، تاکہ اس سکون کو لے لینے کے بعد ان کے دلوں میں ان کا ایمان اور بڑھ جائے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ جب حملے زیادہ ہو رہے ہوں، مشکلات کا ہجوم ہو، سختیاں اور بڑھ جائیں، ایمان کم نہیں ہونا چاہیے، ایمان میں اضافہ ہو جانا چاہیے، ایمان اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے وجود میں اس ایمان کی دولت کی بنا پر سب سے بڑا جو فائدہ عطا کیا ہے وہ یہی فائدہ ہے کہ انسان پرسکون رہتا ہے، اس کی روح آرام سے رہتی ہے۔ الا
ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن کے دلوں میں ایمان ہے، جو ایمان کی دولت سے اپنے دلوں کو سرشار کیے ہوئے ہیں، ایسے اولیاء پروردگار نہ تو ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے اور نہ کبھی وہ محزون ہوتے ہیں۔ ان کو گریہ کرنے کی کیا ضرورت دنیا کے امور کے لیے؟ ان کو کیوں پریشانیوں میں گھبرانے کی ضرورت؟ کیوں؟ اس لیے کہ گھبراتا وہ ہے جو اکیلا ہوتا ہے، پریشان وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اس پریشانی کو دور کرنے کا وسیلہ نہیں ہوتا۔ ایک بہترین ڈاکٹر جو کارڈیولوجسٹ ہو، اس کے بغل میں بستر کے اوپر لیٹا ہوا بیمار انسان بڑا پرسکون اپنے کو محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتا ہے کہ کوئی ہارٹ کی پرابلم ہوگی، میرے بغل میں ڈاکٹر موجود ہے، وہ فوراً مجھے صحیح کر دے گا۔ ایک شوگر کا پیشنٹ جس موقع کے اوپر کسی ڈائبیٹک ڈاکٹر کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، بڑا اطمینان اور سکون محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ جانتا ہے کہ وہ ابھی دوا دے گا، مجھے آرام مل جائے گا۔ ایک ایسا انسان کہ جس کو مثلاً بی پی کی پریشانی ہو، وہ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہو، بڑا اطمینان محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس ڈاکٹر موجود ہے، وہ میرا علاج کر دے گا۔ آج کے دور میں انسان کو سانس کی پریشانی ہو رہی ہو اور پھر نتیجہ یہ ہو کہ اس کو آکسیجن لینے میں مشکل ہو رہی ہو، لیکن اگر بغل میں ڈاکٹر کھڑا ہے تو سکون ہے اس کو۔ مجھ کو بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے گی، آکسیجن کا سلنڈر مل جائے گا، ڈاکٹر یہاں پہ موجود ہے، ابھی وہ میرے منہ میں ماسک لگائے گا اور پھر میرا علاج ہو جائے گا۔ اس کے معنی ہے اگر مشکلات میں گھرے ہوئے انسان کو اس کے صحیح موقع پر علاج مل جاتا ہے، اس کو گھبراہٹ یا بے چینی نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر انسان کو یہ معلوم ہے کہ اس کا پروردگار اس کے ساتھ ہے، اگر اسے یہ معلوم ہے کہ اس کا رسول اس کے ساتھ ہے، اگر اسے یہ معلوم ہے کہ اہل بیت اطہار اس کے ساتھ ہیں، دنیا کی مشکلات بڑی سے بڑی ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کے اختیار سے بڑی نہیں ہو سکتی ہیں، دنیا کی سختیاں بے پناہ ہو سکتی ہیں لیکن رسالت مآب کی محبت اور الفت سے زیادہ اہمیت والی نہیں ہو سکتی ہیں، دنیا میں یہ بیماریاں بڑی سے بڑی ہو سکتی ہیں لیکن سرکار امیر المؤمنین کی مدد و نصرت کے مقابل ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے خود بخود سکون مل جاتا ہے۔ پھر وہی بات جو میں نے عرض کیا، پریشان وہ ہوتا ہے جو اکیلا ہوتا ہے، گھبراتا وہ ہے کہ جس کے پاس مشکلات کو دور کرنے کا وسیلہ نہ ہو، لیکن جب ذات پروردگار کا ایمان موجود ہے تو پھر دلوں کو بھی سکون ہے، روح بھی شاد ہے اور اطمینان کے ساتھ ہے۔ یہی صورتحال ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایمان باللہ کی بنا پر، اللہ کے صحیح عقیدے کی بنا پر یہ نجران کے عیسائیوں کا قتل عام کیا، لیکن وہ بھول گئے کہ یہ نجران کے عیسائیوں کے دلوں میں صحیح ایمان اور عقیدہ ہے، وہ ان کو کبھی بھی اس دنیا میں بے چین نہیں ہونے دے گا۔ اسی لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل مطمئن ہیں بذکر اللہ۔ کس چیز کی بنا پہ مطمئن ہیں؟ اللہ کے ذکر کی بنا پہ، اللہ کے تذکرے کی بنا پر اگر ان کے اندر اطمینان ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اس بات کو کہ ذکر پروردگار کی بنا پر دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو آرام مل جاتا ہے۔ کس بنا پر؟ ذکر پروردگار کی بنا پر۔ یہ جو اسلام بار بار تاکید کر رہا ہے کہ تم نماز کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، صبح اٹھو تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے دعا مانگو، دوپہر میں تمہیں موقع مل جائے تو تم اللہ کی بارگاہ میں آ کے نماز پڑھو، شام کو تم گھر پہنچے تم پھر اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ تمہارے دل کو سکون مل جائے۔ دنیا تمہیں پریشان کرتی ہے، نماز تمہیں سکون دیتی ہے۔ دنیا تمہارے اندر بے چینیاں پیدا کرتی ہے، اللہ کا ذکر تمہیں اطمینان عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اپنے دلوں کو ایمان کی دولت کی بنا پر سکون عطا کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ،
यजअल लकुम फुरकाना। अगर तुम्हारे दिल में ईमान है ऐ साहिबान ईमान, तो तुम मुत्तकी बन जाओ ताकि तुम्हारे लिए रास्ते मुअय्यन कर दिए जाएं और फिर तुम अच्छी तरह से अपने रास्तों को तय करते हुए आगे बढ़ने लग जाओ। यह हकीकत है। ईमान की दौलत ही इंसान को कामयाबियां अता करती है। मैं एक और फायदा जो ईमान का सबसे अहम फायदा जो दुनिया तलाश कर रही है, आज न जाने कितनी कोशिश की जाती है अपने को लोगों के दरमियान महबूब बनाने की। कभी माल खर्च किया जाता है ताकि लोगों के दरमियान जगह बन जाए, कभी इंसान बड़े से बड़े दस्तरखान बिछाता है ताकि लोग उसके गिरवीदा हो जाएं। लोग अपने दोस्तों की तादाद बढ़ाते हैं ताकि इन तादाद की बिना पर लोग उसकी तारीफ करने लग जाएं। कभी बड़ी बड़ी जमीनें बांटी जाती हैं ताकि लोगों के दरमियान महबूबियत पैदा हो जाए। लेकिन कुरान ऐलान कर रहा है, अगर तुम्हें लोगों के दिलों में जगह बनानी है, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे मोहब्बत करें, तो एक रास्ता है, ऐलान कुरान है कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो ईमान इख्तियार करता है और अमल सालिह बजा लाता है, बेशक रहमान उसके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। यह कुरान का ऐलान है। सारी दुनिया की कही हुई बात हो सकता है कि गलत हो जाए, लेकिन अल्लाह की कही हुई बात, कुरान मजीद की कही हुई बात, अहले बैत अताहार की बयान करदा बात, ये कभी भी गलत नहीं हो सकती, कभी भी बातिल नहीं हो सकती। कुरान ऐलान कर रहा है सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा, लोग फिर उनकी तरफ रागिब हो के आएंगे। ये किस बिना पर? इस ईमान और तकवा की बिना पर। और यही एक फैक्ट है कि जिसे दुश्मन नहीं समझ पाया। मैं बड़े साफ लफ्जों में यह बात कहना चाह रहा हूं। ये जो पूरी 1400 साल की तारीख इस्लाम को उठाकर आप देखें, इब्तिदाए इस्लाम से लेके आज तक की तारीख आप देखें, दुश्मन ने कितनी कोशिशें की हैं। हयात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी न जाने कितनी कोशिशें की कि लोगों के दिलों से मोहब्बत पैगंबर को खत्म कर दिया जाए, और बाद पैगंबर कोशिशें होती रहीं अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत को लोगों के दिलों से घटा दिया जाए, इमाम हसन मुजतबा की मोहब्बत को घटा दिया जाए, इमाम हुसैन सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैहि की मोहब्बत को लोगों के दिलों से कम कर दिया जाए, और इमाम सज्जाद बकिया सारे आइम्मा हुदा एक एक इमाम की मोहब्बत को घटाने के लिए न जाने कितनी कोशिशें हुई हैं। 70 साल तक मिंबरों से अमीरुल मोमिनीन को बुरा भला कहा गया है। मामूली बात नहीं है। खुतबे जुमा मुकम्मल नहीं होता था जब तक अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी बेजारी का ऐलान न कर दिया जाए। आज हर तरफ ये आवाज उठती है कि जो असहाब पैगंबर हैं उनको बुरा भला न कहा जाए। आज इंसानों को एहसास हो रहा है असहाब पैगंबर को बुरा नहीं कहा जाना चाहिए। क्या अमीरुल मोमिनीन से बड़ा कोई सहाबी पैगंबर है? कल अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ जब मिंबरों से बुरा भला कहा जा रहा था, लानो तान हो रही थी, अपनी बेजारी का ऐलान किया जा रहा था, तब किसी मर्द मुसलमान की जबान के ऊपर यह बात नहीं आई कि असहाब पैगंबर का एहतराम बाकी रहना चाहिए। एक सहाबी दूसरे सहाबी को कत्ल कर रहा था, कोई मुसलमान नहीं कह रहा था कि सहाबी पैगंबर की तौहीन नहीं होनी चाहिए। उस जमाने में न जाने खुद सरकार सैयद शुहदा इमाम हुसैन सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैहि आले रसूल हैं, अहले बैत रसूल में हैं, खुद इमाम मासूम हैं, साथ ही साथ सहाबी पैगंबर भी हैं। क्या इमाम हुसैन के तरफ से दिफा करने के लिए इस उम्मत को नहीं आना चाहिए था कि असहाब रसूल में इमाम हुसैन भी शामिल हैं और साथ ही साथ अहले बैत रसूल, फर्जंद रसूल, इमाम मासूम है, इनकी तरफ से तो दिफा होना चाहिए। तब किसी की आवाज नहीं उठी। लेकिन हकीकत है जितना ज्यादा दुश्मनों ने अहले बैत की मोहब्बत को लोगों के दिलों से कम करना चाहा, उतनी ही मोहब्बत अहले बैत अताहार की लोगों के दिलों में बढ़ती गई। यहां तक कि हमारे पास तारीख मौजूद है जिस मौके के ऊपर
یہی ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام شام کے دربار میں ہیں۔ اس موقع کے اوپر مولا نے جملہ فرمایا تھا کہ اوتینا سبع، ہم کو پروردگار نے 7 چیزیں عطا کی ہیں، اوتینا ستن 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں، اور فضلنا بسبع، اور 7 چیزوں کی بنا پہ ہمیں فضیلت ملی ہے۔ ان 7 چیزوں میں میرے آقا نے آخری چیز یہی بیان فرمائی کہ والمحبہ فی قلوب الناس، لوگوں کے دلوں میں جو محبت ہے وہ اللہ نے ہم اہل بیت اطہار کو دی ہے، دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے جس موقع کے اوپر 7ویں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جس موقع کے اوپر ہارون سے ملاقات ہوئی، ہارون بڑا ظالم انسان تھا، اس ہارون رشید ہی نے ہمارے 7ویں امام کو درجہ شہادت پر فائز کیا ہے۔ یہ اتنا سفاک اور ظالم انسان ہے۔ ہارون سے ملاقات ہوئی اور گفتگو کے دوران جب اس نے یہ بات کہی کہ کیا وجہ ہے ہم مال خرچ کرتے ہیں، ہم اپنے اختیار اور اقتدار کو استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں اس کے، اور آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، اس کے باوجود لوگ ہمیں نہیں مانتے، آپ کو مانتے ہیں، لوگ آپ کی طرف جھوک در جھوک آتے ہیں۔ 7ویں امام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ انت امام الجسود ونحن امام القلوب، ہم میں اور تم میں فرق ہے، تم لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہو، ہم لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ یہ جو لوگوں کے دلوں میں اللہ نے اہل بیت اطہار کی محبت کو قرار دیا ہے، وہ صرف اسی بنا پر اللہ کا ایمان، اللہ کی توحید کو دنیا والوں تک پہنچانے کا جذبہ۔ میں اسی لیے عرض کروں آپ کی خدمت میں کس انداز میں ہمارے 7ویں امام نے اس پیغام کو پہنچایا کہ پہچانو تو اہل بیت اطہار کا درجہ کیا ہے، رتبہ کیا ہے۔ میں عرض کروں آج جس عظیم الشان امام کی شب ولادت ہے، لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت تھی آپ کی، لوگوں کے دلوں میں وہ جذبہ تھا کہ جس جذبے کو آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ آج تاریخ وہ جملے بیان کر سکتی ہے جو زبان سے کہے جائیں، تاریخ وہ عمل لکھ سکتی ہے کہ جو انجام دیا جائے، لیکن دلوں کی کیفیتوں کو نہیں بیان کر سکتی۔ لہٰذا اب اس تاریخ کو سمجھنے کے لیے کہ کتنی محبت اہل بیت اطہار کے لیے لوگوں کے دلوں میں تھی، ان تاریخ کے واقعات کو دیکھنا، سمجھنا اور ان پہ غور کرنا ہوگا، تاکہ ہماری سمجھ میں آئے کتنی لوگوں کے دلوں میں ہمارے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور الفت پائی جاتی تھی۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں سب سے بڑا جو آپ کی حیات طیبہ کا واقع، جو آپ کی حیات طیبہ کا امتیاز تھا، وہ امتیاز یہی تھا کہ امام جب بھی آپ کی خدمت میں کوئی آتا تھا وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ میں عرض کروں ایک شخص آیا امام کے پاس اور آنے کے بعد اپنی فریاد کو بیان کرتا ہے، اپنی بات کو کہتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین کے بیٹے، یبن رسول اللہ یبن امیر المؤمنین، اے رسالت مآب کے بیٹے، اے امیر المؤمنین کے فرزند، میں آپ کو جس خدا نے یہ ساری نعمتیں آپ کے حوالے کی ہیں اس کی قسم دیتا ہوں۔ اب آپ جملہ سنیں، مجھ کو میرا حق دلا دیے میرے دشمن سے۔ اچھا، اب تو پہلا سوال جو آپ کے ذہنوں میں بھی آ رہا ہوگا کہ آخر دشمن کون ہوگا؟ کہتا ہے وہ اتنا خطرناک دشمن ہے کہ جو نہایت درجہ ظالم ہے، بے پناہ ظلم کرتا ہے، اور ایک ایسا ظالم ہے کہ جو نہ بوڑھوں کا خیال کرتا ہے، نہ بچوں پہ رحم کرتا ہے، نہ خواتین کی اس عزت کا خیال کرتا، بالکل بے رحم ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کتنا ظالم رہا ہوگا۔ مولا نے فرمایا اچھا تمہارا حق کسی کی گردن پہ؟ کہاں مولا، میرا اس کی گردن پہ حق ہے، میرا شدید دشمن ہے۔ مولا نے پوچھا اچھا بتاؤ تمہارا دشمن ہے کون؟ کہتا ہے مولا بتا دوں؟ بتاؤ تو تمہارا دشمن کون ہے تاکہ چلیں تمہارا حق لے لیا جائے۔ کہتا ہے کہ مولا میرا وہ دشمن جو نہایت درجہ ظالم ہے، جو نہ بوڑھوں پہ رحم کرتا ہے نہ بچوں پہ رحم کرتا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، فقیری ہے، غریبی ہے۔ مولا نے اپنے سر مبارک کو جھکایا
اور پھر غلام سے فرمایا کہ جاؤ دیکھو اندر جتنی رقم ہو سب لے کے آ جاؤ۔ گیا غلام، اندر سے جب رقم لے کے آیا تو 50,000 درہم، اللہ اکبر، یہ رقم دی۔ اچھا ہم آپ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کسی طرح سے رقم دے کے اپنی جان چھڑاتے یا نہ جان چھڑاتے، اور پھر یہ کوشش کرتے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ میرے پاس نہ آئے، ہے یا نہیں؟ آپ جملہ سنیں گے، مولا نے یہ رقم اس کے ہاتھوں پہ رکھی اپنے دست مبارک سے، اور اس کے بعد جملہ فرماتے ہیں کہ جس خدا کی قسم تو نے مجھے دی تھی اسی خدا کی قسم میں تجھے دے رہا ہوں۔ اچھا اب کیا کہیں گے مولا؟ ہمارے ذہنوں میں تو اب یہی تصور آ رہا ہے کہ مولا کہیں گے اب آئندہ ادھر دکھائی بھی نہ دینا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اسی خدا کی میں تجھے قسم دے کر کہتا ہوں کہ اگر پھر سے یہ دشمن تمہارے سامنے آ کر تمہیں پریشان کرے تو میں خدا کی قسم دے کر کہہ رہا ہوں کہ پھر میرے پاس آ جانا، میں اس دشمن کو پچھاڑ دوں گا، تمہاری مشکل کو دور کر دوں گا۔ اور فرمایا یہ ہے اہل بیت اطہار کا وہ محبت کا انداز کہ جو دنیا میں بے نظیر ہے۔ لوگ مال بانٹتے ہیں تو احسان جتاتے ہیں، میں نے یہ کام کیا تھا کہ جس کی بنا پہ آج تم یہاں تک کھڑے ہو، میں نے مدد کی تھی کہ آج تم تعلیم حاصل کر پائے، میں نے مدد کی تھی کہ تم اپنا گھر بنا پائے، میں نے مدد کی تھی کہ تم، یہ سارے انسان لوگوں کے اوپر احسان جتاتا ہے یا نہیں جتاتا ہے؟ یہاں حال یہ ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم دے رہا ہوں کہ آئندہ میرے پاس ہی اپنی مشکل کو دور کرنے کے لیے آنا۔ یہ انداز ہے اہل بیت اطہار، اور اسی لیے اہل بیت اطہار کی جو محبت لوگوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے وہ کہیں اور نہیں دکھائی دیتی۔ میں عرض کروں، روایت میں ایک ایسی بات، ایک ایسا تاریخی واقعہ لکھا ہے کہ جس کو سننے کے بعد حقیقتاً محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے اہل بیت اطہار کو جو عظمت عطا کی ہے اس کا مقابلہ دنیا والے نہیں کر سکتے۔ سنیں گے آپ یہ واقعہ، بڑا دلچسپ واقعہ۔ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کی ظاہری حکومت کا دور ہے، اور حال یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سرکار امیر المؤمنین کو 3 بڑی جنگوں کو میں شرکت بھی کرنی پڑی، اور یہ 3 جنگیں وہ تھیں کہ جن جنگوں کی بنا پر سارے مسلمان مصروف رہے۔ آپ کی حیات طیبہ کا ایک اچھا خاصا وقت جو حکومتی ظاہری حکومت کا دور تھا وہ اس کوفے میں گزرا ہے۔ مولا کوفے میں تشریف فرما ہیں، آپ کے سامنے ایک قصاب کو، گوشت بیچنے والا قصائی، ایک قصاب کو لایا گیا، جس کا لوگوں نے جیسا بیان کیا کہ جس موقع کے اوپر اس کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا تھا، اس موقع کے اوپر اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی چھری تھی، تیز دھار والی چھری تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ اب تو محسوس کیا آپ نے کہ اس نے یقیناً کوئی نہ کوئی جرم کیا ہوگا۔ مولا نے پوچھا اس نے کیا کیا تھا؟ بتایا گیا کہ اس کو ایک ایسے انسان کے بغل میں پکڑا گیا کہ جس انسان کی گردن کو چاقو سے کاٹ دیا گیا تھا۔ اچھا کس نے اس کو پکڑا ہے؟ وہ آدمی آیا، تم نے کس حال میں دیکھا تھا؟ کہ میں نے اس حال میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چھری ہے جس سے خون ٹپک رہا ہے، اور سامنے ایک انسان زمین پہ جس کی گردن کٹی ہوئی ہے پڑا ہوا ہے۔ مولا نے پوچھا کہ اور کیا دیکھا تھا؟ کہاں بس اسی حال میں دیکھا۔ مولا نے اس سے پوچھا کہ جس کے بارے میں الزام تھا وہ قصاب، کہ بتاؤ تم نے قتل کیا ہے؟ کہاں میں نے قتل کیا ہے، اس انسان کو میں نے قتل کیا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا ریزن میں نہیں بتاؤں، بتانا ہوگا تمہیں۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ ظاہری طور کے اوپر اسلامی حکم یہ ہے کہ جب خود مجرم اقرار کر لے تو اب وہ ملزم نہیں رہ جاتا۔ ملزم تب تک ہے جب لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہوں، لوگ گواہیاں دے رہے ہوں، لیکن ابھی اس کا جرم ثابت نہ ہوا ہو۔ لیکن جیسے ہی وہ خود اقرار کر لے تو پھر اس کا یہ اقرار قابل قبول ہے، پھر اس کے بعد کسی قسم کی تحقیق، تفتیش، تلاش کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مولا نے بھی ساری باتیں جتنی اسلامی شریعت کے دائرے میں ہے سب دریافت کرنی، اور ساری باتوں کا جواب اس نے اس طرح سے دیا کہ بالکل یہ ثابت ہو گیا کہ وہ مجرم ہے اور اس نے ہی قتل کیا ہے۔
ساتھیوں نے یہ بیان کر دیا کہ ہاں مولا اب اس کو تو قصاص کے طور کے اوپر قتل کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ اب جب اس نے قتل کا اقرار کر لیا ہے تو اسے قتل کر دیا جانا چاہیے۔ یہ سارے اصحاب کہہ رہے ہیں۔ اب تو سب کو یقین ہے کہ وہ قربان ہو جائے گا، سب کو یقین ہے کہ وہ قتل کر دیا جائے گا قصاص کے طور پہ۔ آپ سنیں گے اچانک، ابھی یہ ہو ہی رہی تھی گفتگو کہ اچانک وہاں پر ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ آنے کے بعد کہتا ہے بڑے ہی وقار کے ساتھ اس انسان کو چھوڑ دیا جائے۔ کیوں؟ تم سے کیا مطلب؟ کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بے گناہ ہے۔ کبھی وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا اور تم کہہ رہے ہو یہ بے گناہ ہے۔ کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بے گناہ ہے کہ اس نے قتل نہیں کیا ہے۔ پوچھا گیا کہ بتاؤ پھر اگر اس نے قتل نہیں کیا تو کس نے قتل کیا؟ کوئی تو ہو، قاتل ہونا چاہیے کہ انسان زمین کے اوپر گردن کٹی ہوئی پڑی ہے تو کوئی تو قاتل ہونا چاہیے۔ وہ انسان کہتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے۔ کیوں قتل کیا؟ کہ یہ ریزن تھا، اس بنا پہ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ میں آیا ہوں تاکہ مجھے اب اس کے بجائے قتل کر دیا جائے، قصاص مجھ سے لیا جائے۔ دربار بھرا ہوا ہے، سب کے چہرے کے اوپر، سب کے چہرے ایک عجیب کیفیت ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ دربار میں ایک شخص اقرار کر رہا تھا کہ میں نے قتل کیا ہے، لوگ سوچ رہے تھے کہ اس کو سزا دی جائے۔ یہاں دوسرا شخص آ گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مظلوم ہے، یہ قاتل نہیں ہے، میں قاتل ہوں، یہ اقرار کر رہا ہے۔ اب یہ کیا ہوگا؟ مولا نے فرمایا اچھا ظاہر ہے اہل بیت اطہار کا علم تو سب اللہ کا عطا کردہ ہے۔ جو علم رسالت مآب کے پاس ہے صلوات اللہ وسلام علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین، وہی علم سرکار امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ کے پاس بھی ہے، اور وہی علم بقیہ ائمہ اطہار کے پاس بھی ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اب یہ فیصلہ میرے بڑے بیٹے حسن مجتبی صلوات اللہ وسلام علیہ کے حوالے ہے، وہ بتائیں گے کہ اس کا کیا فیصلہ کیا جائے گا۔ اچھا مولا کی تو ساری خبر ہے۔ امام حسن علیہ السلام جو اسی دربار میں موجود تھے، آپ اپنی جگہ سے بلند ہوئے، فرمایا بابا آپ کا حکم ہے، لہٰذا میں فیصلہ سناتا ہوں کہ اس انسان کو کہ جس نے پہلے اقرار کیا تھا کہ میں قاتل ہوں، اسے بخش دیا جائے۔ کیوں؟ اس نے تو اقرار کیا تھا، کہ نہیں اس لیے اس کو بخش دیا جائے کہ در واقع وہ قاتل نہیں ہے، بلکہ قاتل یہ ہے کہ جس نے بعد میں آ کے اقرار کیا ہے۔ مولا نے پوچھا، بقیہ درباریوں نے، البتہ مولا نے یہاں پہ نہیں فرمایا تھا، بقیہ درباریوں نے پوچھا اچھا اگر وہ قاتل نہیں ہے تو ابھی تک کیوں اقرار کیا تھا اس نے؟ مولا نے فرمایا خود اس سے پوچھ لیا جائے۔ اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تم نے کیوں اقرار کیا تھا؟ کہ میرے اقرار کی وجہ یہ تھی کہ مجھ کو اس حال میں لوگوں نے گرفتار کیا تھا کہ میرے ہاتھ میں بڑا سا چاقو جس سے خون بہ رہا ہے، اور ایک مقتول زمین کے اوپر گرا ہوا ہے جس کی گردن کٹی ہوئی ہے۔ میرے لیے تو کوئی فرار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں کہتا میں نے قتل نہیں کیا ہے، لوگ پھر مجھے مارتے، پیٹتے، سزائیں دیتے، شکنجوں میں رکھتے تاکہ میں اقرار کر لوں۔ پھر پوچھا گیا یہ بتاؤ پھر تمہارے اس چاقو سے خون کیوں بہ رہا تھا؟ کہ میں تو قصائی ہوں، میں وہیں پہ جہاں کے اوپر یہ مقتول زمین پہ گرا پڑا تھا، گردن کاٹی گئی تھی، وہیں بغل میں ہی اگر تم جھاڑیوں کے اس طرف جا کر تلاش کرتے تو وہاں کے اوپر ایک بھیڑ زمین کے اوپر گری پڑی ہوئی ملتی کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، اور پھر میں کسی ضرورت کے تحت اس چاقو کو لیے ہوئے یہاں تک بڑھائی تھا کہ دیکھا زمین کے اوپر ایک انسان گرا پڑا ہوا تھا، کہیں اور کسی اور نے اس کو قتل کیا تھا۔ اب میرے لیے تو فرار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں کہتا میں نے قتل نہیں کیا ہے، مجھے زندان میں ڈالا جاتا، شکنجوں میں رکھا جاتا، مجھ سے اقرار لیا جاتا، لہٰذا میں نے سوچا کہ اب اس طرح سے اپنے کو سختیوں سے بچانے کا بس ایک طریقہ ہے کہ پھانسی کے پھندے کو قبول کر لو لیکن انکار نہ کرو۔ یہ جب سنا لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ اب اس کے بعد مولا نے کہا، مولا فرما رہے امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتی یہ دوسرا شخص کہ جس نے بعد میں آ کر کہا ہے کہ میں قاتل ہوں، اس کو بھی بخش دیا جائے۔ کیوں؟ اب اسے کیوں بخش دیا جائے؟ مولا فرماتے ہیں اس بنا پر کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ من احیاء فکأنما احیا الناس جمیعا، جو ایک انسان کو زندگی دیتا ہے وہ گویا ساری انسانیت کو بچا لیتا ہے۔
اس دوسرے اقرار کرتے ہوئے آنے والے انسان نے پہلے اقرار کرنے والے انسان کی زندگی کو بچایا ہے۔ اس بنا پر اگرچہ یہ قاتل ہے لیکن اس نے ایک کو قتل کیا ہے، دوسرے کو زندگی دی ہے، اس بنا پر اس کو بھی معاف کر دیا جائے۔ پھر اس کا قصاص نہیں ہوگا تو دیت، فرمائے بیت المال سے دیت دی جائے گی۔ یہ دونوں جس موقع کے اوپر مولا کی البتہ وہ شخص کی جس نے قتل کیا تھا حقیقتاً وہ اس بنا پر نہیں تھا، وہ خاص مواقع تھے کہ جس کے لیے فرصت نہیں ہے۔ واقعیت یہ ہے کہ وہ شخص کی جو قتل کیا گیا تھا وہ اسی سزا کا مستحق تھا اور اس سزا کو اس نے دیا تھا، بیت المال سے اس کی رقم کو ادا کیا گیا، اور پھر یہ دونوں اس دربار سے جب نکلے ہیں تو پھر امیر المؤمنین اور امام حسن کی تعریف کرتے ہوئے نکلے ہیں۔ یہ ہے وہ انداز کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت کا سبب تھا لوگوں کے دلوں میں۔ آئیے آج کی اس مبارک اور عظیم شب میں سورہ مبارکہ بروج کی تفسیر کے ضمن میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے آقا اور مولا کی اس عظیم ولادت باسعادت کی مبارکباد دیتے ہوئے اللہ سے دعا کریں، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں قرار فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، بالخصوص اس کورونا کے شر سے تمام انسانیت کو نجات عنایت فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اٹھ گئے ان سب کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما۔ آج شب ولادت ہے، شب عظمت ہے، شب فرحت ہے۔ پروردگار دین کے تمام خدمت گزار جہاں جس لباس میں بھی ہیں، بالخصوص یہ علی ٹی وی کے تمام خدمت گزاران، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ہم سب کو دین مبین اہل بیت کے خدمت گزاروں میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آئیے اب آج کی اس عظیم شب میں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عیدی لینے کی شب ہے، آپ کی خدمت میں سوال پیش کر دیا جائے اور اس سوال کے بعد آپ حضرات اپنے جوابات کو بھیجیں گے، جن جوابات کی بنا پر آپ سبھی کو بہترین اور نفیس انعام سے نوازا جائے گا۔ آئیے آپ سب کو آج کے سوال کی طرف ہم لے کر چلیں۔ اس سے پہلے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ آپ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جن مرحومین کے نام میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ان سبھی کو آپ 1 سورہ فاتحہ 3 سورہ قل هو اللہ کو ایصال فرما دیں۔ مرحومین آف لوکھنڈ والا فیملی، اسماعیل فیملی، کانجی فیملی، مرچینٹ فیملی اور بھارا پورا والا فیملی، ڈاکٹر فیملی اور کل مؤمنین اور مؤمنات کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ آئیے آج کے سوال کی طرف ہم آگے بڑھیں۔ جو تفسیر آج میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اس تفسیر میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن مجید یہ اعلان کر رہا ہے اپنی آیتوں کے ذریعے سے کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اسے پروردگار بہت سی نعمتیں عطا کرتا ہے، جن میں سے 2 نعمتیں آج میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتوں کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ ان 2 نعمتوں کا ذکر جو میں نے آج تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے انہیں آپ فوراً لکھ کر بھیج دیجئے تاکہ علی ٹی وی کی طرف سے آپ کو ایک اچھا اور نفیس انعام ملے۔ پھر سے میں اعلان کر دوں، جو قرآن مجید کے مطابق ایمان لانے والوں کو فائدہ مل رہا ہے ان میں سے 2 فائدے آج میں نے الگ الگ آیتوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ ان 2 فائدوں کو آپ جلدی سے لکھ کر بھیج دیجئے تاکہ انشاءاللہ اچھے انعام سے آپ کو نوازا جائے۔ پروردگار ہم سب کو امام کی اس ولادت باسعادت کے موقع کے اوپر اس
بارگاہ سے، اہل بیت اطہار کی بارگاہ سے نیک سعادتیں اور نیک توفیقات عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔